انشاءاللہ ہم سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا تفصیل پڑھنے سننے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ انا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے عورتیں بنائیں جو شرعی نکاح کے بعد تمہاری بیویاں بنتی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں صرف مردوں کو پیدا کرتا اور عورتوں کو ان کے علاوہ کسی اور جن سے جیسے جنات یا حیوانات سے پیدا فرماتا تو مردوں کو عورتوں سے سکون حاصل نہ ہوتا بلکہ ان کے درمیان نفرت پیدا ہوتی، کیونکہ دو مختلف جنسوں کے افراد میں ایک دوسرے کی طرف میلان نہیں ہوتا اور ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ کمال کی رحمت ہے کہ مردوں کے لیے ان کی جنس سے عورتیں بنانے کے ساتھ ساتھ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے کہ پہلے کسی معرفت اور کسی قرابت کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی ہو جاتی ہے۔ بے شک ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی عظیم و شان جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ اسلامی معاشرے کے اندر خاندانی نظام قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اس نظام کی عمارت چونکہ مرد اور عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کے رشتے سے جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے، اس لیے اسلامی معاشرے میں اس بنیاد کو مضبوط تر بنانے کے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ازدواجی رشتے میں ذہنی اور قلبی سکون اور باہمی ذمہ داریوں کی تقسیم کو اصل بنیاد بنایا، اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کو ذہنی سکون حاصل کرنے کا جو ہے ایک ذریعہ جو ہے اور اس کو حیثیت دی گئی ہے۔ اور جب کہ شوہر کو اب بیوی سے ذہنی سکون ملے گا تو ان دونوں کے درمیان باہمی زندگی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی یہ قدرت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے کے درمیان پیار اور محبت کو رکھا ہے۔ مزید اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے سکون اور آرام کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عورت سے سکون حاصل کرنے کے ایک ذریعہ شرعی نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اگر کوئی شرعی یا طبعی عذر نہ ہو تو اپنے شوہر کو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع نہ کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ شرعی یا طبعی عذر کا لحاظ رکھیں۔ جو عورت کسی عذر کے بغیر اپنے شوہر کو ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع کرتی ہے، اس کی جو ہے قرآن و حدیث کے اندر کثیر وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور بیوی آنے سے انکار کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور مرد بیوی سے ناراض ہو جائے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہر ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے آرام اور سکون کا خاص لحاظ رکھے اور اپنی طرف سے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آنے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ان آیات بینات کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔